السلام علیکم۔ مریم نواز نے حال ہی میں اپنی چھت اپنا گھر اور اپنی چھت محفوظ چھت کے نام سے 2 پروگرام کا اعلان کیا ہے۔ اس اسکیم سے آپ کو کم از کم 5 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 15 لاکھ کا بلا سود قرضہ ملے گا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس قرضے کے لیے اہل ہے بھی یا نہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پہ جانا ہے، اس پر کلک کرنا ہے۔ جو اس اسکیم کے لیے اپلائی کر رہا ہے وہ پنجاب کا مستقل رہائشی ہونا چاہیے، گھر اس کے نام ہونا چاہیے۔ اگر وہ شہر میں رہتا ہے تو اس کا گھر زیادہ سے زیادہ 5 مرلے کا ہونا چاہیے، اور اگر وہ دیہات میں رہتا ہے تو اس کا زیادہ سے زیادہ گھر 10 مرلہ ہونا چاہیے۔ جو اپلیکنٹ اپلائی کر رہا ہے اس کا کوئی بھی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، اور جو اس اسکیم کے لیے اپلائی کر رہا ہے اس نے پہلے کسی بھی ادارے سے یا بینک سے قرضہ نہ لیا ہو۔ اپلائی کرنے والے کی عمر 21 سے 60 سال کے درمیان ہونی چاہیے، اور جو بھی آپ انفارمیشن اس اسکیم کے لیے دے گے گورنمنٹ اس کو ویریفائی کرے گی، تو آپ جب اس اسکیم میں اپلائی کرو تو ہمیشہ اپنی کریکٹ انفارمیشن ہی دیجیے گا۔ آئیے ہم اس پروگرام کی مزید ڈیٹیلز کو دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، مریم نواز نے 2 پروگرام شروع کیے، اپنی چھت محفوظ چھت اور اپنی چھت اپنا گھر۔ سب سے پہلے ہم اپنی چھت محفوظ چھت کو دیکھتے ہیں۔ اس میں 2 کیٹیگری، کیٹیگری 1 اور کیٹیگری 2۔ کیٹیگری 1 میں آپ تب اپلائی کریں گے جب آپ نے اپنے گھر کی مرمت کروانی ہو یا اسی فلور میں آپ نے اپنا نیا کمرہ ڈلوانا ہو، اور کیٹیگری 2 اس لیے ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی ایک نیا فلور ڈلوانا ہو۔ سب سے پہلے ہم کیٹیگری 1 کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے اگر نیا کمرہ ڈلوانا ہے تو اس کے لیے ایڈیشن آف روم پہ کلک کریں گے، اور اگر آپ نے اپنے گھر کی مرمت کروانی ہے تو اس کے لیے یہ اس آپشن پہ کلک کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو میکسیمم لون 5 لاکھ کا ملے گا، اور 3 سال میں آپ کو یہ واپس کرنا ہوگا، اور 2 انسٹالمنٹس میں یہ آپ کو قرض ملے گا۔ پہلے وہ آپ کو 2.5 لاکھ دیں گے، پھر گورنمنٹ آپ کے گھر وزٹ کرے گی کہ آپ کے اپنے گھر کی مرمت ہی کروا رہے ہیں نا، جب وہ اس کو ویریفائی کر لے گی تو اگلی قسط 2.5 لاکھ کی دے گے۔ اسی طرح آپ نے اپنے گھر میں نیا فلور ڈلوانا ہے تو اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ قرض 10 لاکھ ملے گا، اور یہ 6 لاکھ میں آپ کو واپس دینا ہوگا، اور یہ بھی 2 قسطوں میں ہی آپ کو ملے گا۔ اگر آپ نے ان کے لیے اپلائی کرنا ہے تو ادھر اپلائی پہ کلک کر دیجیے گا۔ اپلائی کا طریقہ میں آپ کو آگے مکمل ڈیٹیل سے بتاتی ہوں۔ اب ہم دوسری کیٹیگری کو بھی اس کے دیکھ رہے تھے، اپنی چھت اور اپنا گھر۔ اگر آپ کے پاس پلاٹ ہے اور آپ نے اپنا گھر بنانا ہے تو آپ کو حکومت 15 لاکھ کا قرض دے گی۔ آئیے ہم اس کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے جانا ہے کروم پر۔ کروم پہ جانے کے بعد ہم نے لکھنا ہے ACAG۔ یہ لکھنے کے بعد یہ جو سب سے پہلے آ رہا ہے اپنی چھت اپنا گھر، اس پہ کلک کرنا ہے۔ ہم اپنی چھت اپنے گھر پہ اپلائی کرتے ہیں۔ یہ جو فارم آیا ہے یہ آپ نے اس پورٹل پہ رجسٹریشن کے لیے اپلائی کے لیے نہیں، اس کے بعد اپلائی کے لیے آئے گا، تو ہم سب سے پہلے اس کو فل کرتے ہیں۔ ادھر آپ نے اپنا فل نیم ڈالنا ہے، ادھر آپ نے اپنا CNIC نمبر ڈالنا ہے، ادھر آپ نے فادر یا ہسبینڈ نیم لکھنا ہے، ادھر آپ نے فادر اور ہسبینڈ کا CNIC نمبر لکھنا ہے، ادھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں، ادھر آپ نے اپنی ای میل بتانی ہے، ادھر آپ نے اپنے موبائل کا نیٹ ورک بتانا ہے کہ یوفون ہے، ٹیلی نور ہے، زونگ ہے، ادھر آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے، ادھر آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا تعلق کس ڈویژن سے ہے، ادھر آپ نے اپنا ضلع لکھنا ہے، ادھر آپ نے اپنی تحصیل سلیکٹ کرنی ہے، ادھر آپ نے اپنے شہر کا نام لکھنا ہے، اور ادھر آپ نے پاسورڈ ڈال کر اس پہ رجسٹر پہ کلک کر دیجیے گا۔ جیسے ہی آپ رجسٹر پہ کلک کریں گے تو یہ کنفرم اور رجسٹر کا بٹن آئے گا، آپ نے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ پورٹل اوپن ہوگا۔ ادھر آپ نے اپنا CNIC نمبر ڈالنا ہے اور پاسورڈ ڈالنا ہے، اور یہاں کیپچا لکھ کر لاگ ان کر دینا ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ کا پیج اوپن ہوگا، آپ نے یہاں چیک مارک کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس اسکیم کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو پنجاب کا مستقل رہائشی ہونا ضروری ہے، آپ کا کوئی بھی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، آپ اس گھر کے اونر ہونے چاہیے، پلاٹ کے اونر ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے جون سی بھی انفارمیشن دی ہے آپ نے وہ حکومت کو کریکٹ دی ہے، وہ فالس نہیں دی، اس پہ آپ نے چیک مارک کر دینا ہے۔ یہ چیک مارک کرنے کے بعد آپ نے پروسیڈ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے۔ پروسیڈ کے بٹن کے بعد اب ہمارے پاس اصل اپلیکیشن فارم آیا ہے جو ہم نے اسکیم میں اپلائی کرنے کے لیے فل کرنا ہے۔ اس میں کچھ ڈیٹیل پہلے سے ہی فل ہے، اب جو ہم نے ڈیٹیلز فل کرنی ہے ان میں یہ شامل ہے، جس میں یہ الٹرنیٹ سیل نمبر، آپ نے اپنا موبائل نمبر کوئی اور ڈالنا ہے،
ادھر آپ نے اپنی ڈیٹ آف برتھ ڈالنی ہے، ادھر آپ نے اپنا مذہب ڈالنا ہے، ادھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ سنگل ہیں یا میرڈ ہیں، ادھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کوئی مزدوری تو نہیں ہے، ادھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے پہلے کوئی قرض تو نہیں لیا ہوا، ادھر آپ نے اپنی ڈویژن سلیکٹ کرنی ہے، میری لاہور ہے تو یہ پہلے سے ہی سلیکٹ ہے، ادھر آپ نے اپنا مکمل ایڈریس ڈالنا ہے اپنے گھر کا، بالفرض میں یہاں لکھ لیتی ہوں وابٹا ٹاؤن لاہور، میں نے صرف اتنا ڈالا ہے، آپ نے اس میں اپنا مکمل ایڈریس ڈالنا ہے، اگر آپ کا کرنٹ ایڈریس پرماننٹ ایڈریس ہی ہے تو آپ نے یہاں چیک مارک کر لینا ہے، اس کے بعد آپ کی پراپرٹی انفارمیشن آئے گی، یہ سب سے ضروری چیز ہے، آپ نے یہ بالکل کریکٹ دینی ہے، یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ اپنے گھر کی مرمت کے لیے قرض لے رہے ہیں یا آپ اپنے پلاٹ کے لیے قرض لے رہے ہیں، تو وہ کہاں پر ہے، گاؤں میں ہے یا شہر میں ہے، میں شہر سلیکٹ کر لیتی ہوں، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا پلاٹ کا سائز کتنا ہے، تو یہاں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ شہر میں گھر کی تعمیر کے لیے آپ کا کم از کم گھر 1 مرلہ اور زیادہ سے زیادہ 5 مرلہ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، تو بالفرض میں سلیکٹ کر لیتی ہوں 4 مرلہ، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس اس گھر کا ایفیڈیوٹ ہے، الاٹمنٹ لیٹر ہے، فرد ہے، اونرشپ ڈاکومنٹ ہے یا رجسٹری ہے، میں یہاں سلیکٹ کر لیتی ہوں اونرشپ ڈاکومنٹ، اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کی ڈویژن سلیکٹ کر لینی ہے، تو میں یہاں لاہور سلیکٹ کر لیتی ہوں، اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کی ضلع سلیکٹ کرنا ہے، تو یہاں وہ بھی میرا لاہور ہے تو وہ میں کر لیتی ہوں، اس کے بعد آپ نے اپنی تحصیل سلیکٹ کرنی ہے اور اپنا سٹی نیم لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے پلاٹ کا یا آپ نے جس گھر کی مرمت کرانی ہے اس کا یہاں کمپلیٹ ایڈریس لکھنا ہے، اور کوئی قریبی علامتی جگہ تو وہ بھی لکھ دیں تاکہ حکومت جب ویریفیکیشن کے لیے آئے تو وہ آسانی سے آ سکیں، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے کتنی اماؤنٹ کا لون لینا ہے، تو ہم یہاں اپنی ریکوائرڈ اماؤنٹ لکھیں گے، ہم زیادہ سے زیادہ گھر کی تعمیر کے لیے 15 لاکھ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کم بھی لینا ہے تو آپ کم کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں، تو بالفرض میں یہاں 10 لاکھ لکھ دیتی ہوں، ادھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا مائکرو فائنانس ادارہ کون سا آنا چاہیے، اخوت کا ادارہ سلیکٹ کرنا ہے یا جو بھی آپ کے گھر کے پاس ہوگا نا وہ اس کے مطابق یہاں آ جائے گا، اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ درخواست گزار کی ملازمت کی حیثیت کیا ہے، آپ بالفرض بزنس ہے آپ کا، امپلائڈ ہے، ہاؤس وائف ہے، سیلف امپلائڈ ہے یا ان امپلائڈ ہے، میں بالفرض سلیکٹ کر لیتی ہوں ان امپلائڈ، تو ادھر وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا آپ کرائے پہ رہتے ہیں، تو میں یہ رینٹل سلیکٹ کر لیتی ہوں، اس کے بعد آپ نے یہاں اپنی پکچر ڈالنی ہے اور سیو اور نیکسٹ کے بٹن میں کلک کر دینا ہے، کے بعد جو نیکسٹ اسکرین آپ کے پاس آئے گی اس میں آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس یہاں سبمٹ کرانے ہیں، آپ کے ڈاکومنٹس یا تو PDF فائل میں ہونے چاہیے، JPG میں ہونے چاہیے یا PNG میں ہونے چاہیے، میکسیمم فائل کا سائز 1 MB ہے، یہاں آپ نے اپنا CNSE کا فرنٹ پک ڈالنی ہے یا PDF فارم میں، یہاں آپ نے اپنی CNSE کی بیک پک ڈالنی ہے، اور ادھر آپ نے اپنے گھر کا اونرشپ ڈاکومنٹ ڈالنا ہے جو آپ جس سے پتہ چلے کہ یہ گھر آپ ہی کے نام ہے، یہ کرنے کے بعد آپ نے سیو اور نیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے، سیو اور نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس فیڈ بیک اور ریمارکس آپ سے مانگے گئے، آپ اپنی کوئی بھی رائے دے سکتے ہیں اسکیم کے بارے میں یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ نے سبمٹ پہ کلک کر دینا اور آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو جائے گی، شکریہ۔